بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام مسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے کہ ان اللہ یغار وغیرۃ اللہ ان یأتی المؤمن ما حرم اللہ، کہ اللہ کو غیرت آتی ہے، اور اللہ کو غیرت اس بات پر آتی ہے کہ بندہ وہ کام کرے جس کو اللہ نے قرار دیا ہے۔ ایمان اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن سمیت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے تابع زندگی گزارے۔ اس لیے حضور نے اس شخص کو مسلمان کی تعریف حضور نے یہ کی کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ مومن نہیں جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ معلوم یہ ہوا کہ پکا مومن اللہ کے ہاں جس ایمان پر بخشش ہوگی وہ وہی ہے جو ویسی زندگی گزارے جیسے اللہ چاہتے ہیں، ورنہ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، زیر و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے تو اللہ کی 100% اتباع کرے، احکامات کی اتباع کرے، نبی علیہ احکامات کی اطاعت کرے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات پر عمل پیرا ہو۔ یہ نہیں یہ زبان سے اللہ کو رب مان لیا اور عمل سے اللہ کی نافرمانی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدا اور نبی مان لیا اور عمل سے اپنی خواہش کو اپنا نبی اور اپنی خواہش پر زندگی گزارتا ہے۔ لہذا مسلمان اپنی خواہش کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا، اس کی خواہش اس دین کے تابع ہونی چاہیے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے کہ اس کی زبان، اس کے اعضاء اور جوارح ویسے ہوں اور اس سے اعمال وہ سرزد ہوں جو اس کی مرضی ہے، اس کی چاہت ہے۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ کو اس بات پر غیرت آتی ہے، غصہ آتا ہے کہ ہے میرا سر میری نہیں مانتا۔ تو بھائی اللہ ہم سب سے راضی ہو، ویسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی دے، نافرمانی والی زندگی سے حفاظت فرمائے، ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، تکلیفوں کو راحتوں میں بدل دے، ایمان والی زندگی دے، بیماریوں کو صحت میں بدل دے۔ جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے، سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق قرار دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔